نبی کے چاہنے والے نرالی شان رکھتے ہیں، زمانے میں زمان چاند رکھتے ہیں، زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں۔ مصیبت دیکھ کر ہم کو کیوں نہ فوراً پلٹ جائے، ہم اپنے سر پہ فیضان شہ سمنان رکھتے ہیں، ہم اپنے سر پہ فیضان شہ سمنان رکھتے ہیں، اور ہمارا گھر ہے ہند کے راجا کے پہرے میں، ہمارا گھر ہے ہند کے رے میں، جلا کر اپنے گھر میں اجمیر کا لوبان رکھتے ہیں، جلا کر گھر میں اپنے ہم اجمیر کا لوبان رکھتے ہیں۔ حضرت مخدوم کا دیکھ کر نوری گنبد ساری دنیا کے خبیثوں کا بدن کانپتا ہے، دیکھ کر حضرت مخدوم کا نوری گنبد ساری دنیا کے خبیثوں کا بدن کانپتا ہے، اور دیکھ کر نیر کے پانی میں شفا کی خوشبو، دیکھ کر نیر کی پانی میں شفا کی خوشبو اہل یونان کی حکمت کا بدن کانپتا ہے، اہل یونان کی حکمت کا بدن کانپتا ہے۔ اور تیری عظمت میرے مخدوم، تیری عظمت کے شوکت کے حضور تفکر کا ذہن کانپتا ہے، صاحب علم کا ذہن کانپتا ہے۔ خوشا قسمت درے محبوب یزدانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ سمنانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ سمنانی ملا۔ میری کیا اوقات جو دربار میں آتا میں، ہاں مگر مجھ کو بھی حکم سلطانی ملا، ہاں مگر مجھ کو بھی حکم سلطانی ملا۔ میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ اور کچوچا کا پانی ملا، خاک طیبہ اور بغداد کا پانی ملا۔ خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، پیر بھی ایسا ملا، خیر امت میں پیدا ہوا خدا کا شکر ہے، پیر بھی ایسا ملا تو پیر لاثانی ملا۔ کچھ ایسی بس گئی دل میں ہے اس پر شاید، نہ جائے گی کبھی دل سے محبت شاہ سمنانی۔ بروز حشر پانے کے لیے پروانے جنت میرے مخدوم کی نسبت ہی کافی ہے، میرے مخدوم کی نسبت ہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ اور محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے، بڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں مختصر میں حضرت سرکار مخدوم پاک کی زندگی کے کچھ گوشوں کو آپ کے درمیان رکھنے کی سعادت حاصل کروں۔ اس سے پہلے آپ کو 28 محرم الحرام کو سرکار مخدوم پاک شہنشاہ سمنان حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت یعنی عرس کی تاریخ ہے۔ ساری دنیا میں سرکار مخدوم پاک کے جشن اور ان کے عرس منائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا اشرف، ایسا مرد کلندر جس کو زمانہ جو ناز کرے جس پر، اسی لیے شاعر کہتا ہے اشرفی ناز کر تو اشرف پر، اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کس کو ملتا ہے خاندان ایسا، اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کس کو ملتا ہے خاندان ایسا۔ سرکار مخدوم پاک کون ہے، کون مخدوم پاک، بس انہی باتوں کا کر لیجئے، اور بات کو مختصر کر کے ایجاد و اختصار کے پہرے داری کے ساتھ سرکار مخدوم پاک کی سوانح پاک کے کچھ گوشوں کو آپ کے درمیان رکھوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں میرے عزیزوں کہ ابھی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی منہ مبارک شریف کی زیارت پاک بھی کرائی جائے گی انشاءاللہ، اور لنگر کا بھی اہتمام ہے۔ فاتحے کے بعد لنگر لیں اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، اس لیے کہ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر کردہ می آیت جنید بایزید کی جا۔ یقیناً ایسی جگہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا زندہ ہے۔ سبحان اللہ، منہ مبارک کو ہم زیارت کریں گے تو آقا علیہ السلام ہماری نظروں کے سامنے ہوں گے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ منہ مبارک شریف کی زیارت کریں اور یکے بعد دیگر نکلتے جائیں۔ بس
یوں دس بوسی کیجئے، ہاتھ سے بوسا دیجئے، اسے چھونے کی نہ کوشش کریں۔ جس چیز پہ رکھا ہے ہم نسبت والے ہیں، نسبت سے ہماری بہاریں ہیں، یقیناً یہ بھی ایک نسبت ہے، وہ بھی ایک نسبت ہے۔ سبحان اللہ، ہم نسبتوں کے ماننے والے ہیں اور نسبت پہ ہمیں ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ محترم حضرات، ایران کے ایک صوبہ ہے خراسان، خراسان السلطنت سمنان میں ہے۔ اس تخت پر بیٹھنے والا ایک اللہ کا مقدس بندہ، ایک اللہ کا ولی کامل، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا محبوب بندہ، سمنان کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت سلطان ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، جن کے وہاں ایک عرصے بیٹا نہیں ہوا تھا، 3 بیٹیاں ہو گئی تھی۔ ہمیشہ جب مصلے پہ جاتے تو خدا کی پاک کے نانا حضرت سید آل رسول احمد یسوعی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ خواب میں تشریف لائے اور کہا، بیٹی اللہ نے تجھے جو ہے نا 2 بیٹے مبارک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بشارتیں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مخدوم پاک کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ غنی، ابھی گزرے تھے تھوڑے دن حضرت اس وقت کے مصوب زمانہ حضرت سلطان ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ مصوب زمانہ۔ اللہ غنی، مصوب کیسا ہوتا ہے جانتے ہو؟ جو زہد اختیار کرتا ہے، تارک دنیا ہو جاتا ہے، دنیا سے جو ہے نا بے خبر ہوتا ہے، دنیا معافیات ہے، بالکل ایک دم بالکل بیگانہ ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ ایک روز جو ہے نا فصیل کا دروازہ بند، سلطنت کے دروازے بند تھے، لیکن دیکھا کہ یہ بزرگ جو ہے دیوار سے بغیر دروازہ کھولے آپ صحن میں آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ مظلوم اللہ کے ولی کامل، اللہ کے محبوب بندے، لیکن حضرت ابراہیم سلطان مخدوم پاک کے والد پاک کے گھر کے سامنے کھڑے، دیکھا انہوں نے، کہا یہ بزرگ کہاں سے، یہ تو دروازہ بھی نہیں کھلا اور اندر تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم مختصر جو ہے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے ابراہیم کیا تو سودا کرنا چاہتا ہے؟ کہا حضور کیسا سودا؟ کہا ایک سودا کر لے، تو مجھے 10 لاکھ درہم دے دے، میں تجھے ایک عالم اشرف دے دیتا ہوں۔ اللہ، تو مجھے 10 لاکھ اشرفیاں دے دے، میں تجھے ایک اشرف دیتا ہوں۔ کہا حضور یہ سودا تو بڑا ہی اچھا ہے، منظور ہے۔ 10,000 دینار کی تھیلی دیا، کہا جا، اللہ نے تجھے ایک اشرف بھی عطا فرما دیا اور ایک عالم بھی عطا فرما دیا۔ یہ مصوب زمانہ اس وقت بشارتیں دی ہیں۔ اللہ غریب، اب یہ موقع آیا کہ 9 مہینے پورے ہونے والے تھے، 3 مہینہ باقی تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ موجود ہیں، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ، 3 مہینہ پہلے ہی پورے خراسان میں اعلان کر رہے ہیں، بادب ہوشیار باہملاحدہ اشرف زمانہ جہانگیر دورہ تشریف لانے والا۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے اور آپ کی جو ہے نا چرچے آسمانوں میں ہونے لگے۔ اسی لیے میں نے کہا زمانے بھر میں ہے چرچا میرے مخدوم اشرف کا، جہاں بھی چرچا وہاں بھی چرچا۔ اللہ غریب، مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ جب کی ولادت پاک ہوئی، اللہ غریب کون مخدوم ہے؟ 4 مہینہ 4 دن 6 دن کے عرصے میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنا شروع کر لیا۔ ابھی 4 مہینہ 6 دن ہوئے ہیں، بسم اللہ خانی ہوئی، 5 حافظ قرآن بن گیا۔ اللہ، یہ یقیناً ہمارے اور آپ کی بس نہیں ہے، یہ علم لدنی ہوتی ہے۔ اللہ جسے عطا فرما دیتا ہے، اللہ جسے دے دیتا ہے ہوتا ہے۔ حضرت سرکار مخدوم پاک 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے، 7 سال کی عمر میں قرأت سبع، یعنی ہمارے حنفی سلسلے میں، ہمارے اہل سنت والجماعت میں 7 طریقے سے قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے، جسے قرأت سبع کہا جاتا ہے۔ اسے بھی سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال کی عمر میں قرأت سبع کے حافظ ہو گئے۔ اللہ غنی، 15 سال کی مدت میں عالم نبی فاضل جلیل فقیہ ہو گئے۔ اللہ غنی، 15 سال کی مدت میں، اب جب 15 سال کی مدت ہوئی، آپ کی عمر ہوئی، تو آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم سلطان نور بخشی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا وصال پاک ہوا۔ آپ کو 15 سال کی عمر میں نشی کرایا گیا، آپ کو مسند نشی کرایا گیا۔ اب 15 سال سے لے کر 10 سال تک جو ہے آپ خلافت پہ متمکن
मुमकिन रहे, आप जो है बड़े अच्छे अंदाज से अदल व इंसाफ से पूरे खुरासान को भर दिया, यहाँ तक कि आपके इंसाफ के चर्चे न जाने कहाँ कहाँ तक हो गए। अब उस वक्त के दौर के जितने आपके अकाबिरीन मुआसरीन थे, अल्लाह गनी, कुछ के 15 साल का ये नौजवान यकीनन जो है ना अपने वालिद पाक की जानशीनी करते हुए इंसाफ से पूरे खुरासान को भर दिया। लेकिन एक आलम ऐसा हुआ मेरे अजीजों, जो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का महबूब चुनिदा होता है, जो अल्लाह के लिए दीन के लिए पैदा किया जाता है, जो अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, जो अल्लाह के दीन के लिए खास तौर से चुन लिया जाता है, यकीनन अल्लाह ताला उसके दिलों पर ईमान को मजबूत फरमा देता है, मुहर लगा देता है। अब ऐसी हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैहि ताला के भी जो है हालात ऐसे कुछ बदले कि आपकी बारगाह में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम आने लगे। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम आते और तबलीग फरमाते हैं, दीन की तालीम देते हैं और सुनाते हैं कि अशरफ तुम्हारा ये मकाम नहीं है, तुम्हारा मकाम तो इससे भी ऊंचा है। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत सैयदना अवैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिलसिला अवैसिया के औलाद व वज़ाइफ भी आपके रूह पाक मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर होती थी और तालीम अता फरमाती थी। सुभान अल्लाह, ये तो यकीनन अहले सुन्नत वल जमात का बुजुर्गान दीन अपने जैसे जमीन पर जिंदा रहते हैं, ऐसे अपनी कब्रों में भी जिंदा है। इसलिए कि इमाम आजम की बारगाह में अब जब उनके विसाल के बाद हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम आते थे, आपकी कब्र पर तालीम हासिल करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये यकीनन जो है ना अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के चुनिदा बंदे हैं, अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। मुख्तसर में मेरे अजीजों कि जब 25 साल की उम्र हुई तो अपने वालिद पाक से कहा, ऐ मेरी मुशफिका मादरे मुशफिका, अब मेरा जी इस पे नहीं लगता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कहीं जो है ना सफर पे निकल जाऊँ। माँ का ममता जो है ना जोश मारा, कहा बेटा अभी तो बैठे हो तख्त पर, कहा नहीं माँ प्यारी माँ, मेरा दिल इसमें नहीं लगता है। कहा अच्छा ऐसी बात है तो अपने छोटे भाई को जो ना पूछ लो। छोटे भाई को जो है ना हज़रत सरकार मखदूम पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ चाहता हूँ कि अपने हिस्से की सल्तनत जो है ना आपके सरे अनवर पर दस्तारबंदी कर देता हूँ। आपने अपने जो है ना अपने हिस्से के जो है ना उठाया और आपके सर पे जो है ना ये खिलाफत की दस्तारबंदी फरमा दी। यानी उनके बाद उस तख्त पर आपके छोटे भाई आलत तशरीफ फरमा हुए हजरत मखदूम पाक निकलने लगे तो माँ ने कहा कि बेटे तुम तो वक्त के बादशाह के लगते जिगर हो, तुम बेटे हो, इसलिए ऐसे मत जाओ कि लोग देखें। कम से कम एक जो है ना लश्कर लेकर जाओ, कुछ जो है ना असहाब लेकर जाओ। तो चंद जो है ना कुछ लोगों को आपने जो है ना मंजूरी फरमा ली कि हाँ ठीक है माँ कह रही है तुम्हें। लेकिन जब तक जो है ना खुरासान की जो है ना सरहद थी तब तक रखे, लेकिन खुरासान की जब उससे सरहद से बाहर निकले तो आपने सारे लोगों को वापस कर दिया। कहा बस मैं यहाँ से अकेला ही जाऊंगा, अल्लाह की राह में अकेला ही चलूंगा। बस एक जो है ना थे खुरासान के मुरीद और हजरत रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ताला, जिनका यकीनन जो है ना मज़ार पाक इल्तिफातगंज फैजाबाद में आज मर्ज़े खलाइक बना हुआ है। ये हजरत सरकार मखदूम पाक की जो है ना ऐसे मुरीद थे अल्लाह गनी। जब आपके चौचा की सरजमी पर तशरीफ लाए तो उस वक्त है हजरत रुकनुद्दीन शहबाज हुसैनी हमेशा सरकार मखदूम पाक को वजू कराया करते थे। सुभान अल्लाह, वजू कराया करते थे। तो एक दिन सरकार मखदूम पाक भी जो है ना इरशाद फरमाया, रहमत का दरिया जोश मारा, कहा ऐ शहबाज क्या तू मदीना पक्का जाना चाहता है? कहा हुजूर अगर करम फरमाया जाए तो यकीनन मैं मदीना शरीफ की हाजिरी दे दूं, काबतुल्लाह की हाजिरी दे दूं। आका ने इरशाद फरमाया, सुनो रुकनुद्दीन, ऐसा है क्या तुम जो है ना रोजाना फज्र से लेकर इशा तक मदीने पाक में नमाज अदा करना। कुर्बान जाओ आका, मैं मखदूम पाक ने इरशाद फरमाया रुकनुद्दीन शहबाज तुम जाओ, और जाने के बाद जो है ना फजर से लेकर इशा तक और उसके बाद फिर तहज्जुद यहाँ के पढ़ना। अल्लाह गनी। सरकार मखदूम पाक की नजरे पाक हुई, अब जाते थे और उसके बाद जब वापस आते थे तहज्जुद के वक्त आते थे और तहज्जुद के वक्त सरकार मखदूम पाक जब उतरते थे उसके बाद आप जमजम का पानी लेकर आते थे और उसी जमजम से मखदूम पाक को वजू कराया करते थे। मखदूम पाक को वजू कराया करते थे। अब वही वजू करते करते पानी जो है नीर में जाने लगा। सरकार मखदूम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुअस्सिरीन हम असर है हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी, जो उस वक्त के गौस है, आप आते हैं और आने के बाद मुलाकात करते हैं। आप बहुत सारे औजार
فضائل بھی آپ کو عطا فرماتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے اشرف تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے, تمہارا حصہ تو کہیں اور ہے, تمہارا پیر و مرشد تمہارا انتظار کر رہا ہے, تمہارا انتظار کر رہا ہے, تمہاری یہ جگہ نہیں ہے, تمہارے لیے تو پنڈوا شریف کی سرزمین پر حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اللہ قربان جاؤ, ایسا مرید ہے جس کے لیے پیر بھی جو ہے نا انتظار کر رہا ہے. آج تو ہمارا اور آپ کا معاملہ جو ہے نا آج لیکن جو ہے نا معاملات پلٹ گئے. اس وقت کا یہ عالم تھا, مخدوم پاک کی عظمت دیکھو, سبحان اللہ سبحان اللہ. سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ جو اس وقت کے غوث زمانہ تھے, آپ نے بہت سارے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اجازت نامہ عطا فرمایا. اس کے بعد وہاں سے رخصت آتے ہیں, اب دلی کی سرزمین پر تشریف لائے. دلی کی سرزمین پر اس وقت تغلق بادشاہ کی حکمرانی تھی. اس وقت جو ہے نا ہاتھیاں بہت پاگل ہوا کرتی تھی. اتفاق سے ایک ہاتھی ایسے ہی جو ہے نا سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں دوڑی چلی آئی ہے. حضرت مخدوم پاک ادھر سے جا رہے, ادھر سے پاگل ہاتھی چلی آ رہی ہے اور اتفاق سے لوگ پکار رہے اے نادان, ارے سر تو اٹھا, دیکھ پاگل ہاتھی کہیں ایسا نہ ہو تجھے بھی کچل دے. لیکن زمانے نے دیکھا کہ حضرت مخدوم پاک اپنی مستی میں چل رہے ہیں اور ہاتھی میرے مخدوم کی مستی میں چل کے آ رہی ہے. اور آتے آتے ہی حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں اور ان کے قدموں پر اپنا سور رکھ کر اپنے سلامی پیش کر رہی ہے. قربان جاؤ, اس لیے جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یقیناً یہی حدیث پاک ہے. اس لیے بظاہر تو دیکھتا اپنی آنکھ سے ہے لیکن قدرت خدا کی ہوتی ہے, پکڑتا اپنے ہاتھ سے ہے لیکن طاقت خدا کی ہوا کرتی ہے. عزیزان محترم, یہ سرکار مخدوم اشرف ہے. اور مختصر میں سمیٹ کر بتاؤ میرے عزیزو, کرامات کا تو اس قدر ہے جو آج زمانے میں اعتراضات ہو رہے, میرے مخدوم پاک اپنے محبوب کی عظمت و عصمت کا ایک مکمل جواب پڑھ کر دنیا میں تشریف لائے ہیں. آقا علیہ السلام کے دور پاک میں ابو جہل جیسا جو ہے نا بدتمیز انسان جو ہے نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا. ایک مختصر جملہ کر دوں گا تو سرکار مخدوم پاک کی عظمت آپ کو سمجھ میں آئے گی. اللہ ولی آقا علیہ السلام جب ابو جہل سامنے آیا, کہا اے محمد اگر تم نبی ہو تو بتاؤ اس مٹھی کا. نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی میں جو ہے وہ بتائے. تو ابو جہل نے کہا یہ تو اور بڑی بات ہو جائے گی, یعنی پتھر بولا کرتے ہیں تو مخدوم پاک نے اس کو کیسے ظاہر فرمایا. لوگ اعتراض کیے, نبی کے معجزے پر اعتراض کیا. تو میرے مخدوم پاک جو ہے نا 700 سال کے بعد جو ہے نا کہ چوچا کی سرزمین پر, جونپور کی سرزمین پر ایک بتخانے میں تشریف لائے. لوگوں کو دیکھا کہ بتخانے بت کے سامنے اور لوگ جھکے ہیں. مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں اے لوگ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر, حرمت روح پیمبر, یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا, صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و سخا. اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا, صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و سخا. تیرے در پر تیرا منگتا دست بستہ ہے کھڑا, لاج رکھ لے میرے داتا میرے خالی ہاتھ کی. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا, سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. حرمت روح پیمبر, حرمت روح پیمبر, یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمن,
ایک میں ہوں ناتوا اور لاکھوں ہے رنجو محن، آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمن، ایک میں ہوں ناتوا اور لاکھوں ہے رنجو محن، سید محتاج کی سن لے برائے پنجتن، سید محتاج کی سن لے برائے پنجتن، بول بالا ہو تیرا آباد تیری انجمن، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، حرمت روح پیمبر، ایک نظر کن سوئے ماں، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حبیبی یا رسول اللہ یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء، تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا نبی اس کا بھلا ہو جس نے یہ محفل کیا ہو، رزق میں وسعت عطا ہو، علم میں برکت عطا ہو، دین کی خدمت عطا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔